میرے 2 بچے تھے۔ تیسری بار حاملہ ہوئی تو شوہر میری دیکھ بھال کے لیے ایک 50 سالہ نوکرانی کو گھر لے آیا، جو میرے سمیت میرے بچوں کا بھی بہت خیال رکھتی۔ شام ہوتے ہی میرے بچے نوکرانی کے کمرے میں جانے کی ضد کرنے لگتے، اور جب صبح اٹھ کر میرے پاس آتے تو کمزوری سے چکرا رہے ہوتے، اور پھر نوکرانی انہیں دودھ پلاتی تو اچھے بھلے ہو جاتے۔ ایک رات میں نوکرانی کے کمرے میں گئی تو میری روح کانپ گئی، وہ بچوں کے ساتھ۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ عورت میرے بچوں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ شاید یہ میری آنکھوں کا دھوکا تھا۔ وہ ایسی ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ میری محسن تھی۔ اس کا مجھ پر بہت بڑا احسان تھا، اتنا بڑا کہ شاید میں کبھی اس کی قیمت نہیں چکا سکتی تھی۔ بے شک وہ ایک ملازمہ تھی، لیکن میری محسن تھی۔ میں اس کے ایک ایسے احسان تلے دبی ہوئی تھی کہ اس کے سامنے نظریں بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ لیکن جو کچھ میں دیکھ رہی تھی وہ ایک تلخ حقیقت تھی، یا شاید میری آنکھوں کا دھوکا تھا۔ ہاں، وہ میری آنکھوں کا دھوکا ہی ہو سکتا تھا، کیونکہ میں نے اس عورت کا وہ روپ دیکھا تھا کہ یہ روپ مجھے ایک دھوکا لگ رہا تھا۔ میں بالکل بے یقین تھی۔ مجھے اس ملازمہ کا ایک ایک احسان یاد آنے لگا۔ میں تیسری بار حاملہ ہوئی تو میرے شوہر نے ایک ملازمہ رکھ دی جس کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ کیونکہ میرے پہلے 2 بچے بھی بہت چھوٹے تھے، اس لیے میں گھر کی ذمہ داریوں کو اکیلے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ خاتون کافی خاموش مزاج کی تھی، پورا دن چپ چاپ رہتی تھی، جو کام میں کہتی وہ کر دیتی۔ میری ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا، لیکن دونوں بچوں میں بس 1.5 سال کا ہی فرق تھا۔ میرا بڑا بیٹا 6 سال کا تھا اور بیٹی 4.5 سال کی۔ کچھ ہی دنوں میں میرے بچے اس عورت سے کافی مانوس ہو گئے تھے۔ میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ وہ میرے بچوں کی سنگت میں بہت خوش رہتی تھی، انہیں گود میں بھر کر بہت پیار کرنے لگتی، سینے سے لگا لیتی۔ میرے بچوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک سی ہوتی تھی۔ بچے اس ملازمہ خاتون سے بھی بہت مانوس ہو گئے تھے۔ وہ میرے بچوں کے ساتھ کافی بے تکلف ہو چکی تھی، لیکن بس میرے سامنے ویسے ہی رہتی تھی، بالکل چپ سی، کھوئی کھوئی سی۔ میں انہیں آپا کہہ کر پکارتی تھی۔ میں نے ایک بار اس سے پوچھا کہ اس کے اپنے بچے کتنے ہیں، تو میرے سوال پر وہ بدحواسی ہوئی تھی، چہرے کا ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ پرنم آنکھوں سے بولی، کوئی نہیں ہے، میرا کوئی بچہ نہیں ہے، میں بانجھ ہوں۔ شوہر نے بھی اسی وجہ سے طلاق دے دی ہے۔ اس کی آواز بھی بھرائی ہوئی تھی، جیسے اپنے آنسوؤں کو ضبط کر کے بول رہی ہو۔ میں بھی ایک عورت تھی، اس لیے اس کا درد سمجھ سکتی تھی۔ مجھے یہ سن کر بہت افسوس سا ہونے لگا تھا کہ شاید اسی لیے وہ میرے بچوں کو یوں ترسی ہوئی نظروں سے دیکھتی تھی، ان سے پیار کرتی تھی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میرے ساتھ ان کا رویہ بڑا روکھا سا تھا۔ وہ مجھ سے بالکل بھی بے تکلف نہیں ہوتی تھیں، نہ ہی کبھی ہنس کر بات کرتی تھیں، بلکہ وہ سارے کام جلدی جلدی نپٹانے کی کوشش کرتی اور پھر اپنا باقی کا وقت بچوں کے ساتھ گزارتی تھیں۔ وہ رات کو بھی ہمارے گھر میں ہی رہتی تھیں۔ میرے بچے ویسے تو میرے ساتھ ہی سوتے تھے، لیکن آج کل آپا کے ساتھ سونے کی ضد کرنے لگے تھے۔ کہتے، ممی، آپا ہمیں مزے مزے کی کہانیاں سناتی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ ہی سونا ہے۔ میں اجازت اگر دے بھی دیتی تو میرا شوہر منع کر دیتا، کہنے لگتا رات کو بچوں کو اپنے پاس ہی رکھا کرو۔ ایک تو وہ عورت بانجھ ہے، اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ایسی عورتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، نفسیاتی ہو جاتی ہیں۔ میں ان سے کہتی، شہریار آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو بہت سیدھی سادی سی عورت ہے اور آپ ہی اسے لائے ہو۔ کہنے لگے، مجھے تو کسی بھروسے والے دوست نے کہا تھا کہ اسے رکھ لو، یہ عورت چوری چکاری نہیں کرتی، لیکن یہ بانجھ ہے، یہ نہیں پتا تھا، ورنہ میں رکھتا ہی نہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ دوسری ملازمہ کا انتظام کر لوں۔ مجھے لگا کہ شہریار خواہ خواہ اس بیچاری پر شک کر رہے ہیں، لیکن اس کے چند دن بعد جو میرے ساتھ واقعات ہونے لگے وہ بڑے عجیب و غریب تھے۔ میں گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر دوپہر کو سو جایا کرتی تھی۔ بچے اس وقت آپا کے ساتھ ہی لاؤنج میں ہوتے تھے، کبھی ٹی وی پر کارٹون دیکھتے تو کبھی اپنے کھلونوں سے کھیلنے لگتے۔ میں دوپہر کی سوئی عصر سے کچھ ہی پہلے جاگتی تھی، لیکن آج جب میں نیند سے جاگی تو مجھے گھر میں بچوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں نہیں آ رہی تھیں۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آئی تو لاؤنج خالی تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل بے چین سا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اس کمرے کی جانب گئی جس میں وہ ملازمہ رہتی تھی، لیکن یہ دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے کہ وہ کمرہ بھی خالی تھا۔ میں نے پورا گھر دیکھ لیا، نہ ہی ملازمہ کہیں نظر آ رہی تھی اور نہ ہی میرے بچے۔ میرے دل میں ہول سے اٹھنے لگے تھے۔
شہریار کی باتیں مجھے یاد آنے لگیں تو میرے جان ہی جسم سے نکلنے لگی تھی کہ کیا وہ عورت میرے بچوں کو اغوا کر کے لے گئی ہے۔ اس سوچ نے تو میرا سکھ چین ہی چھین لیا تھا۔ میں تیزی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ گلی میں چند بچے کھیل رہے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک سے پوچھا کہ تم نے رامز اور فضا کو کسی عورت کے ساتھ دیکھا ہے؟ وہ بچے کہنے لگے ہاں آنٹی۔ وہ دونوں ایک بڑی عمر کی عورت کا ہاتھ پکڑے اس طرف جا رہے تھے۔ یہ سن کر تو میرے چہرے کی ہوائیاں ہی اڑ گئی تھیں۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، میرے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے اپنی طبیعت کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں بھاگتے ہوئے اس جانب جانے لگی جہاں بچوں نے بتایا تھا۔ عصر کے وقت ہمارے محلے کے بچے اکثر باہر کھیلنے کے لیے نکل جاتے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کیا وہ عورت واقعی اسی مقصد کے تحت میرے گھر پر آئی تھی؟ میں دیوانوں کی طرح کبھی رامز رامز کہہ رہی تھی تو کبھی فضا کو پکارنے لگتی۔ آنے جانے والے لوگ مجھے شاید پاگل ہی سمجھ رہے ہوں گے، لیکن مجھے پرواہ تک نہیں تھی۔ نہ مجھے یہ پرواہ تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ کا کہا تھا، اور میرے لیے اس وقت بھاگنا دوڑنا کس قدر نقصان دہ ہے۔ میں تو کسی باولی کی طرح سے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، آنے جانے والے لوگوں سے پوچھ رہی تھی انہوں نے میرے بچوں کو کسی عورت کے ساتھ دیکھا ہے، لیکن سبھی مجھے متحیر ہو کر دیکھ رہے تھے۔ میں 2 گھنٹے اپنے بچوں کو دیکھتی رہی۔ جن گھروں میں میری سلام دعا تھی، میں نے ان کے دروازے بھی کھٹکھٹا کر بچوں کا پوچھا، لیکن کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ اب تو میری حالت بگڑنے لگی تھی۔ میرے بچے کہاں چلے گئے؟ اوہ میرے خدایا، کیا میں کبھی اپنے بچوں کو دیکھ نہیں پاؤں گی؟ اس سوچ نے مجھے موت جیسی اذیت میں مبتلا کیا تھا۔ میں بے تحاشا روئی جا رہی تھی۔ میں تھکے تھکے قدموں سے چلتی ہوئی جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی تو اس وقت بالکل مایوس ہو چکی تھی۔ سوچ رہی تھی شہریار تو میری جان ہی نکال دیں گے۔ تم ہوش میں گھر پر کیوں نہیں رہ سکتی تھی؟ میرا جی چاہا گھر کے اندر داخل ہونے کے بجائے میں کہیں بھاگ جاؤں، سارے شہر کو کھوج کر اپنے بچے ڈھونڈ نکالوں۔ بڑا اذیت ناک ہوتا ہے یہ غم کہ ماں سے اس کے بچے چھین لیے جائیں۔ میرے ذہن میں ایک کے بعد ایک واقعہ گردش کر رہا تھا کہ اغوا کیے ہوئے بچوں کے ساتھ کیا کیا مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ یہ سوچ مجھے پل پل موت کا مزہ چکھا رہی تھی، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے سب سے پہلے اس عورت کے ہنسنے کی آواز لاؤنج سے آ رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے رامز اور فضا کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ میں بھاگ کر لاؤنج میں پہنچی تو دونوں بچے اپنے کھلونوں سے کھیل رہے تھے۔ وہ عورت ان کے پاس ہی بیٹھی ان کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ مجھے اس عورت پر اس قدر غصہ آنے لگا کہ وہ ہوتی کون تھی میرے بچوں کو بنا مجھ سے پوچھے باہر لے جانے والی۔ میں اس عورت پر چلانے لگی۔ میں نے کہا، کہاں لے کر گئی تھی میرے بچوں کو؟ تم ہوتی کون ہو میرے بچوں کو باہر لے جانے والی؟ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میرے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، مگر غصے سے میں اس پر چلا رہی تھی۔ وہ کچھ تذبذب سی گھبرائی ہوئی بولی کہ مجھے تو کچھ نہیں پتا بیگم صاحبہ، مجھے تو رامز اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ کہنے لگا سامنے پارک ہے، وہاں جھولے لگے ہیں۔ میں نے اسے بہت منع کیا کہ تمہاری امی سے پوچھے بغیر نہیں جاؤں گی، لیکن وہ ضد کرنے لگا۔ مجھ پر اس قدر غصہ سوار تھا کہ مجھے اس کی کسی بھی بات پر کوئی اعتبار نہیں تھا۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہی ہو، 6 سالہ بچے کو کیا پتا؟ حالانکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ رامز اکثر اسی پارک میں جانے کی ضد مجھ سے اور اپنے باپ سے بھی کرتا ہے۔ میں نے پورے محلے کی خاک تو بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے چھان لی، لیکن سامنے بنے چھوٹے پارک میں جا کر نہیں دیکھا تھا، جہاں میں حاملہ ہونے سے پہلے اکثر بچوں کو لے جایا کرتی تھی۔ وہاں جھولے لگے تھے جو بچے بہت شوق سے جھولا کرتے تھے۔ رامز کو اس پارک کا راستہ بھی معلوم تھا، کیونکہ ہماری گلی کے ختم ہوتے ہی سامنے ہی وہ پارک بنا ہوا تھا۔ لیکن اس وقت میں جس اذیت سے دوچار تھی، میں اس عورت پر ہی الزام لگائے جا رہی تھی۔ میں نے کہا خبردار جو آج کے بعد تم میرے بچوں کو کہیں لے کر گئی تو۔ میں بڑے غضبناک لہجے سے اس سے کہہ رہی تھی، لیکن اس نے بدلے میں مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ میرے غصے کو دیکھ کر میرے بچے بھی سہم سے گئے تھے۔ رامز ڈرتے ڈرتے میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ممی میں آپا کو پارک لے کر گیا تھا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن اس کے بعد میری اپنی حالت بگڑنے لگی تھی۔ میرے بھاگنے کی وجہ سے میرے پیٹ میں شدید درد اٹھنے لگا تھا۔ میں درد سے تڑپنے لگی تو وہ ملازمہ میری آواز سن کر کمرے میں آ گئی۔ میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ سہارا دیتے ہوئے ہاسپٹل لے گئی۔ کچھ ہی دیر میں میرا شوہر بھی ہاسپٹل میں پہنچ گیا۔ میرے بچے بھی میرے ساتھ ہی تھے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا
میں نے کچھ بد احتیاطی برتی ہے جس کی وجہ سے شاید میرا حمل ضائع ہو جاتا۔ میرے اندر خون کی بہت زیادہ کمی تھی اور مجھے بر وقت خون کی ضرورت تھی، ورنہ شاید میں اپنی اولاد کو کھو بیٹھتی۔ میرا بلڈ گروپ ایسا تھا کہ عام طور پر نہیں ملتا تھا۔ میرا شوہر میرے لیے بلڈ ارینج کرنے کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا۔ میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ جب اس ملازمہ نے ڈاکٹر سے کہا کہ میرا بلڈ گروپ سیم ہے، آپ میرا بلڈ انہیں لگا دیں۔ ڈاکٹر نے کہا انہیں 2 بوتل خون کی ضرورت ہے، وہ بھی فوری طور پر، آپ اتنا نہیں دے سکتیں۔ وہ کہنے لگی، آپ کو جتنا چاہیے آپ میرا خون لے لیں، لیکن اس عورت اور اس کے بچے کو بچا لیں۔ یہ میری مالکن ہے، میں نے ان کا نمک کھایا ہے، اگر میری زندگی ان کے کام آ سکتی ہے تو آپ میری پرواہ نہ کریں۔ میرا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے۔ یہ سب میں نے اپنے کانوں سے سن لیا تھا۔ وہ میرے ہی کمرے میں موجود تھی اور روتے ہوئے ڈاکٹر کی منت کر رہی تھی۔ مجھے اپنے کیے پر افسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے کیا کچھ اس عورت کو نہیں سنایا تھا، اور وہ میری اور میرے بچے کی زندگی کی خاطر ڈاکٹر کی منت سماجت کر کے یہ کہہ رہی تھی وہ اس کا بلڈ جتنا چاہیں لے لیں، وہ مجھے بچا لیں۔ ڈاکٹر نے ابھی ایک ہی بوتل لی تھی کہ میرا شوہر باقی خون کا انتظام کر چکا تھا۔ میں اس کی احسان مند ہو چکی تھی۔ میرا شوہر بھی اس کا شکر گزار تھا، کیونکہ اگر وہ وقت پر اپنا بلڈ ڈونیٹ نہ کرتی تو شاید میں اور میرا بچہ زندہ نہ ہوتے۔ جو کچھ اس نے ہمارے لیے کیا تھا ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے تھے۔ وہ ملازمہ میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ میں اس کے سامنے ندامت کے مارے نظریں بھی اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ میں نے ایک دن اس سے اپنے رویے کی معافی مانگ لی۔ وہ کہنے لگی، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی گلہ نہیں ہے۔ جب میں کچھ بہتر ہو گئی تو اس عورت کا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ میرا شوہر بھی اس کے لیے اچھے کپڑے لا کر دے دیتا۔ اس کی محبت اب بھی میرے بچوں کے ساتھ ویسی ہی تھی، لیکن اب میں اور شہریار اس پر بھروسہ کرنے لگے تھے اور وہ ہمارے بچوں کو بے لوث محبت دیتی تھی۔ اب میں خود آپا سے کہہ دیتی کہ بچوں کو پارک تک لے جایا کریں، کیونکہ میں اب بہت زیادہ اعتبار کرنے لگی تھی۔ وہ بھی 1 گھنٹے کے اندر اندر بچوں کو واپس لے آتی تھی۔ لیکن کچھ دنوں سے دونوں بچوں نے ضد ہی لگا لی تھی کہ وہ آپا کے ساتھ ہی سوئیں گے۔ پہل تو میں ڈانٹ ڈپٹ کر انہیں اپنے ساتھ سلا لیتی، لیکن پھر شہریار نے خود ہی کہہ دیا کہ انہیں تم آپا کے پاس ہی سونے دو۔ بچے یہ سن کر خوش ہو گئے۔ اب تو بچے روز ہی آپا کے ساتھ ہی سونے لگے تھے، لیکن چند دن سے بچے جب اسکول جانے کے لیے اٹھتے تو چکر آنے کی شکایت کرنے لگے۔ مجھے پہلے تو حیرت ہوئی کہ آج سے پہلے انہوں نے کبھی یہ شکایت نہیں کی تھی۔ میں نے سمجھا اسکول نہ جانے کے بہانے تراش رہے ہیں، لیکن آپا جلدی سے کچن میں گئیں اور بچوں کو نیم گرم دودھ لا کر پلانے لگیں۔ کہنے لگی، یہ پی لو، ابھی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کچھ ہی دیر میں بچے کچھ بہتر سے ہونے لگتے۔ آپا کہنے لگی، رات کو دیر تک کہانیاں سنتے رہتے ہیں، اس لیے صبح اٹھ کر انہیں چکر آنے لگتے ہیں۔ میں نے اس بات کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا، کیونکہ میری ڈیلیوری کی تاریخ بھی بہت قریب تھی، اس لیے میں اور میرا گھر اور بچے مکمل طور پر ملازمہ کے رحم و کرم پر تھے۔ کچھ ہی دنوں بعد میں شہریار کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی۔ بچے آپا کے پاس گھر میں اکیلے تھے۔ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ میرے شوہر بہت خوش تھے۔ اگلے روز جب بچے شہریار اور آپا کے ساتھ مجھ سے ملنے آئے تو دونوں ہی بدحواس سے تھے، ڈرے سہمے سے۔ میں نے سوچا شاید میں گھر پر نہیں ہوں، اس لیے بچے کچھ پریشان ہیں۔ میرے چھوٹے بیٹے کو بھی وہ لوگ اتنی دلچسپی سے نہیں دیکھ رہے تھے، بس خاموشی سے ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپا ضرور بہت خوش تھیں، میرے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی رہیں۔ پھر کچھ دیر بعد جب میرے شوہر نے انہیں گھر چھوڑنے کے لیے کہا تو وہ دونوں بچے ہی رونے لگے، کہنے لگے ہمیں گھر نہیں جانا، ممی کے پاس ہی رہنا ہے۔ شاید وہ مجھ سے اداس تھے، لیکن میرے میاں انہیں گھر چھوڑ آئے۔ 2 دن بعد میں بھی جب گھر میں گئی تو دونوں بچے میرے ساتھ لگ کر بہت روئے تھے۔ آج کل وہ مجھے ڈرے سہمے سے لگنے لگے تھے۔ پہلے کی طرح وہ آپا سے بھی ہنستے بولتے نہیں تھے۔ میں چھوٹے بیٹے میں اس قدر مصروف ہو چکی تھی کہ بڑے بچوں کو بھول ہی چکی تھی۔ میرے بچوں کی صحت اب گرنے لگی تھی۔ وہ چپ چاپ ڈرے سہمے سے ایک کونے میں بیٹھے رہتے۔ میں جب بھی ان دونوں سے وجہ پوچھتی، وہ بچے ڈر سے کہتے، کچھ نہیں ہوا ممی۔ ایک بار تو مجھے ان کے اسکول سے فون آ گیا کہ رامس بے ہوش ہو گیا ہے۔ یہ سن کر تو میں اپنے ہوش ہی کھو بیٹھی تھی۔ میرے شوہر اسے گھر لے آئے، کہنے لگے اسے ڈرپ لگوا کر لے آیا ہوں۔ یہ پہلے سے بہت کمزور کیوں ہو گیا ہے؟
میں نے آپا سے کہا کہ آپ ان کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھا کریں۔ وہ کہنے لگیں، یہ لوگ اب ٹھیک سے کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں، شاید اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر اسے قبول نہیں کر پا رہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے کو بڑے بہن بھائی اس لیے بھی نہیں پکڑتے کہ وہ ان کی والدہ کے پاس رہنے لگتا ہے اور ماں کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ مجھے اب اپنے بڑے بچوں کی فکر بھی ستانے لگی تھی۔ اب میں کافی بہتر ہو چکی تھی، اس لیے خود بھی گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتی تھی، بچوں کو بھی خود کھانا کھلانے لگی تھی۔ لیکن میں نے نوٹ کیا کہ میرے بچے میرے قریب آنے سے ڈرنے لگے تھے، ورنہ تو میرے گلے لگ جایا کرتے تھے۔ یہی بات میرے شوہر نے بھی مجھ سے کہی تھی۔ بچے اب مجھ سے نہ جانے کیوں ڈرنے لگے ہیں۔ میں انہیں جب بھی پیار کرنے کے لیے بلاتا ہوں تو اپنے کمرے میں بھاگ جاتے ہیں، کچھ پوچھوں تو گھبرا کر رونے لگتے ہیں۔ تم ان پر خاص توجہ دیا کرو۔ میں واقعی فکر مند سی ہو گئی تھی۔ رات کو تو بچے میرے پاس ہی سوتے تھے، لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد مجھے بہت گہری نیند آنے لگتی ہے، اتنی شدت سے کہ میں چاہ کر بھی جاگ نہیں سکتی تھی۔ کبھی تو ایسا ہوتا کہ چھوٹے بیٹے کا بھی بھوک سے رو رو کر برا حال ہو جاتا، لیکن میں ایسی بے ہوشی کی نیند سوتی کہ میری آنکھیں ہی نہیں کھلتی تھیں۔ اکثر مجھے آپا ہی جھنجھوڑ کر جگاتی کہ حامد رو رہا ہے۔ میں بس مشکل سے ہی اٹھ پاتی تھی۔ جب میں کچھ حواسوں میں آتی تو میرے دونوں بڑے بچے ڈرے سہمے لاؤنج میں ہی بیٹھے ہوتے۔ ان کی رنگت دن بدن پیلی پڑتی جا رہی تھی۔ میں ان سے بڑے پیار سے بھی وجہ پوچھتی تو وہ رونے لگتے، کہتے کچھ بھی نہیں ممی۔ ایک بار میری بیٹی نے مجھ سے ڈرتے ڈرتے جو بات کہی، میں سن کر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ ایک 4 سالہ بچی وہ بات کیسے جان سکتی تھی؟ میں نے پوچھا، آپ کو یہ بات کیسے پتا؟ تو ڈر سی گئی، کہنے لگی، ممی آپا گندی بچی ہیں، انہیں گھر سے نکال دیں۔ یہ بات وہ مجھے بہت آہستہ سے کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا، بری بات فضا، وہ تو تم لوگوں سے بہت پیار کرتی ہیں۔ وہ کہنے لگی، ممی وہ گندا والا پیار کرتی ہیں، وہ گندی بچی ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو سختی سے ڈانٹ دیا تو وہ ڈر کے چپ ہو گئی، کیونکہ جو احسان مجھ پر آپا نے کیا تھا میں ان کے لیے بدگمان ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لیکن میں نے نوٹ کیا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد مجھ پر شدت سے نیند کا غلبہ حاوی ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب میں اٹھتی ہوں تو بچے ڈرے سہمے سے رو رہے ہوتے ہیں۔ میرے ذہن میں فضا کی باتیں گردش کرنے لگی تھیں۔ میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، لیکن آپا سے کہہ دیا کہ میں کھانا کھا چکی ہوں۔ اس کے بعد میں کمرے میں سونے کے بہانے چلی گئی۔ چھوٹے بیٹے کو سلا کر جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو میرے بچے لاؤنج میں نہیں تھے۔ آپا کے کمرے سے مجھے اپنے بچوں کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اس کمرے کے پاس گئی تو سامنے ادھ کھلی کھڑکی سے میں نے جو منظر دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے اپنی بصارت جھوٹی لگ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جو میں دیکھ رہی ہوں وہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ جو میرے کان سن رہے ہیں وہ غلط ہے، کیونکہ جو روپ میں اس ملازمہ آپا کا دیکھا تھا وہ تو کچھ اور ہی تھا۔ وہ میرے لیے اپنی جان بھی گنوانے کے لیے تیار تھی، اور یہ عورت جو کچھ میرے بچوں کے ساتھ کر رہی تھی وہ بالکل غیر انسانی سلوک تھا۔ میں کچھ دیر تو بے یقین سی کھڑی رہی۔ اس کا مطلب میرے بچے اس وجہ سے کمزور ہوتے جا رہے تھے، اس وجہ سے ڈرے سہمے سے رہتے تھے۔ وہ عورت میرے بچوں کو بے لباس کر کے ان کے ساتھ۔ میرے آنسو جاری تھے۔ میرے بچے اس عورت کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو پیچھے کر رہے تھے، رو رہے تھے، لیکن وہ انہیں بری طرح سے ڈانٹ رہی تھی، سخت لہجے سے بات کر رہی تھی۔ خبردار جو تم لوگوں نے کسی کو بھی اس بارے میں بتایا، میں تم لوگوں کا گلا دبا دوں گی، جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ انہیں تیز دھاڑ والا چاقو دکھا رہی تھی۔ میرا ضبط شاید یہیں تک تھا، لیکن میں یہ بیوقوفی نہیں کر سکتی تھی کہ دروازہ بجا کر اسے بھاگنے کا موقع نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ اس وقت اس کے ہاتھ میں تیز دھار والا چاقو تھا جس سے وہ میرے معصوم سے بچوں کو ہراساں کر رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ عورت اس قسم کی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ میں نے سب سے پہلے شہریار کو فون کر کے گھر بلایا۔ میرے رونے پر وہ گھبرا سے گئے تھے۔ دوسری کال میں نے پولیس کو کی تھی۔ شہریار ابھی گھر پہنچے ہی تھے کہ پولیس بھی آ چکی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئے تھے۔ میں نے جب پولیس کو روتے ہوئے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا تو شہریار بھی کھڑکی کی طرف بڑھ گئے۔ پولیس کو مزید کسی ثبوت اور تشویش کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے خود ہی سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ دروازہ انہوں نے دھکے سے کھولا تھا تاکہ ان کو ڈر تھا اگر انہوں نے دستک دی تو کہیں وہ عورت بچوں کے گلے میں چاقو رکھ کر اپنی فرار کا راستہ ہی نہ اختیار کر لے۔ اچانک پولیس کو سامنے دیکھ کر اس عورت کی رنگت اڑ گئی تھی۔
میرے بچے روتے ہوئے میرے ساتھ لگ گئے۔ پولیس نے اس عورت کو حراست میں لے لیا تھا۔ میں نے اس عورت کو تعصب سے دیکھا۔ میں نے کہا تم تو ہمارے سامنے بہت اچھی بن رہی تھی، میری جان بچانے کی خاطر تم نے رو رو کر ڈاکٹر کی منت کی تھی کہ وہ تمہارے جسم کا سارا خون بھی نکال لے۔ مجھے بچا کر میں تو تمہیں انسانیت کی دیوی سمجھتی تھی، تمہاری عزت کرتی تو تم نے یہ سب کیا کیا؟ میں رونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے چھوٹے بچوں کی ہوس رہتی ہے کیونکہ میں بے اولاد تھی۔ عورتیں اپنے بچے مجھ سے دور رکھتی تھیں تاکہ میرا سایہ بھی ان کے بچوں پر نہ پڑ سکے۔ میں نفسیاتی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر نے بھی مجھے اسی لیے طلاق دے کر چھوڑ دیا کیونکہ میں اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے میں اپنی محرومی کا بدلہ بچوں سے لینا چاہتی تھی جن کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو گیا اور میں دوسروں کے گھروں میں کام کرنے پر مجبور ہو گئی۔ تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی تھی، اس لیے مجھے یہ ڈر تھا کہ تم میری ٹوہ میں لگ جاؤ گی۔ اس لیے جب تمہاری طبیعت خراب ہوئی تو تمہارا شوہر فوراً سے خون کا انتظام کرنے چلا گیا۔ مجھے پتا تھا کہ 1 گھنٹے تک لوٹ آئے گا، اس لیے میں یہ سب ڈرامہ رچایا تھا تاکہ تم دونوں میاں بیوی کا اعتماد جیت سکوں۔ مجھے اس کی گھٹیا سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ غلطی شاید ہماری بھی ہے کہ ہم ملازمین پر اندھا بھروسہ کر کے اپنے گھر اور بچے ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بھی بتانا چاہیے اور انہیں یہ بھی سمجھانا چاہیے کہ وہ کسی کے ڈراوے میں آئے بنا ہر بات اپنے ماں باپ کو بتائیں۔ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ایسی باتوں کی بھی ٹریننگ دینی چاہیے کہ وہ غلط انداز سے کسی کو چھونے پر شور مچا دیں تاکہ برائی سے بچا جا سکے۔ اس کہانی کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔